جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جایا کرتی ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اور جلد یا دیر سے تاریخ عالم کے اوراق سے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے لیے ایک ایسی شخصیت کی کہانی لایا ہوں جسے تاریخ بر صغیر امیر المجاہدین کے نام سے جانتی ہے۔ تو آئیے آج کی یہ ویڈیو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ جس شخصیت کو تاریخ بر صغیر امیر المجاہدین کے نام سے جانتی ہے، اس عظیم شخصیت کا نام سید احمد بریلوی ہے۔ یہ انڈیا کے علاقے رائے بریلی میں 1786 میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر حاصل کی۔ اس کے بعد تلاش معاش کے لیے کلکتہ تشریف لے گئے، لیکن ان کے دل میں مسلمان قوم کی آزادی کی چنگاری سلگتی رہی، کیونکہ اس دور میں ایک طرف سکھوں کے مظالم بڑھ رہے تھے تو دوسری طرف انگریز اپنی درا اندازی کو بڑھاتے ہی چلے جا رہے تھے اور مسلمانوں سے ان کے علاقے چھین رہے تھے۔ اس بات سے سید صاحب بہت پریشان تھے۔ اسی دوران وہ کلکتہ کو چھوڑ کر دہلی تشریف لے گئے۔ یہاں پر وہ شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز اور ان کے دیگر بھائیوں کے خیالات سے متاثر ہوئے اور اپنے آپ کو عملاً جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے امیر سلطان ٹونک کی فوج میں شمولیت اختیار کی، اور چند سال تک امیر سلطان ٹونک کی فوج میں ایک گھڑ سوار کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد جب امیر سلطان ٹونک نے ایک چھوٹی سی ریاست کے عوض انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو سید صاحب نے اس کی فوج کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ سید صاحب کے پیش نظر ایک چھوٹی سی وراثت لینا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد تو عظیم تھا۔ آپ مسلمان قوم کی آزادی چاہتے تھے۔ آپ کی عظیم کارناموں میں سے ایک کارنامہ مسلمانوں میں سے بدعات کا خاتمہ ہے۔ اس دور میں مسلمان مذہبی لحاظ سے بہت کمزور ہو چکے تھے اور ان میں ہندوانہ رسومات کا راج تھا۔ آپ نے ان رسومات کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہندوؤں کی طرح مسلمان بھی بیواؤں سے شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس وحش رسم کے خاتمے کے لیے اپنی شادی ایک بیوہ سے کی۔ اس کے بعد چند فقہی مسائل کی بنا پر لوگ حج کے لیے جانا چھوڑ گئے تھے، تو آپ نے اس مسئلے کی اصلاح کے لیے حج کے سفر کا ارادہ کیا اور 2 سال مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران آپ نے اپنے جہاد کی تیاریوں کو مکمل کیا اور روضہ رسول سے اجازت کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے شمالی سرحدوں پر پشاور کا رخ کیا۔ آپ کا یہ مقصد تھا کہ پشاور میں خود مختار اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، جسے افغانستان کے مسلمان حکمرانوں کی حمایت حاصل ہو۔ اس مقصد کے لیے آپ نے اپنے مریدین کو تیار کیا۔ آپ نے بیعت کا مقصد ہی یکسر بدل دیا۔ اس سے پہلے لوگ صرف اس لیے بیعت کیا کرتے تھے یا لیا کرتے تھے کہ صرف خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کریں، لیکن حضرت صاحب نے لوگوں سے اس لیے بیعت لی کہ وہ لبیک یا لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے میدان کارزاز میں کودیں اور مسلمانوں کے وقار کے لیے اپنی جانوں کو فدا کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ آپ کے مجاہدین نے آپ پر اپنی جانیں نثار کیں اور آپ نے اپنے مجاہدین کے ساتھ پشاور کا رخ کیا۔ یہاں سکھوں کے ساتھ گھمسان کی لڑائیاں ہوتی رہیں اور پھر بالا کوٹ کی لڑائی میں آپ کے 7,000 مجاہدین نے سکھوں کو شکست دے کر پشاور اس کے گرد و نواح کے کافی علاقوں کو فتح کر لیا۔ سید صاحب نے قبائلی علاقوں کی اصلاح کے لیے یہاں پر دین اسلام کا نظام رائج کیا، جو یہاں کے سرداروں اور علماء کو ہضم نہیں ہوا، کیونکہ یہ لوگ ضمیر فروش تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو زکوٰۃ اور عشر جمع ہوتی تھی وہ مسجدوں کے ملاؤں کو جاتی تھی، لیکن سید صاحب کیونکہ امیر شریعت بھی تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ اور عشر یہاں کے غریب لوگوں کا حق ہے، تو یہ انہیں ملنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو۔ اس کی وجہ سے کافی سردار آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑی،
کیونکہ یہ غدار لوگ سکھوں کے ساتھ مل گئے، اور سید صاحب کی فوج جب ایک دن نماز پڑھ رہی تھی تو ان غداروں نے آپ کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور حالت نماز میں آپ کے کافی لوگوں کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ کشمیر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دوبارہ اپنے لوگوں کو منظم کر کے سکھوں اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا جائے، لیکن ان کمبختوں نے آپ کے جانے کی اطلاع سکھوں کو دے دی تھی اور بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں نے آپ کو گھیر لیا۔ یہ لڑائی کافی دن تک جاری رہی، لیکن تعداد اور ہتھیاروں کی کمی ہونے کے باوجود سید صاحب نے کافی دلانہ مقابلہ کیا، لیکن آخر کب تک مقابلہ کر سکتے تھے، تو سکھوں نے انہیں گھات لگا کر قتل کر دیا۔ آپ رائے حق میں شہید ہو گئے اور آپ کے ساتھ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل بھی شہید ہوئے، اور ان دونوں شہیدوں کی قبریں آج بھی مسلمانوں کے لہو کو گرمانے کے لیے بالا کوٹ کے مقام پر موجود ہیں۔